بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ تھنک اینڈ گرو رچ ایک اتنی زبردست کتاب ہے کہ جس کے اندر بنیادی طور پہ ایسے فنڈامنٹلز ڈسکس کیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دوسروں سے بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کرتا ہے۔ یعنی وہ بنیادی چیزیں، وہ بنیادی اوصاف، وہ بنیادی سوچیں، وہ بنیادی ایکشنز جو ہے وہ زندگی میں بندہ لے کر آتا ہے دانستہ طور پہ، جو کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دنیا میں باقی لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو روپیہ پیسہ کمانے کی، فائنینشیل کامیابی کی بائبل اس کتاب کو قرار دیا جاتا ہے، تھنک اینڈ گرو رچ۔ اور دنیا میں جتنی بھی کتابیں سب سے زیادہ بکی ہیں، ان 10 کتابوں میں سے یہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ جو ہے وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب اگر اتنی خاص ہے، اتنی اسپیشل ہے، تو اس کے اندر پھر چیزیں بھی بڑی خاص ڈسکس کی ہوں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے اندر ایک تو امیجینیشن کی بات کی گئی ہے کہ انسان جب امیجینیٹ کرتا ہے تو وہ باقیوں سے فرق ہو جاتا ہے، وہ سوچوں کے لیول پہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے، اور جہاں امیجینیشن نہیں ہوگی وہاں کچھ بدلاؤ نہیں ہوگا۔ اچھا، عام طور پہ یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں نا وہ ایک سے ہونے چاہیے، ان کے اندر ہم آہنگی ہو، اختلاف رائے نہ ہو۔ لیکن اگر لوگوں کے اندر اختلاف رائے نہ ہوتا نا تو دنیا آج جس مقام پہ پہنچ گئی ہے، یا جتنی ایڈوانس چیزیں انسانوں نے انوینٹ کر لی ہیں وہ شاید نہ ہوتی، کیونکہ دنیا جہاں تھی وہ اسی حال میں رہتی۔ لیکن جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، انوینٹر ہیں، جتنے لوگوں نے دنیا کے اندر دنیا کو حیران کیا ہے، اوروں کی مثال اپنی جگہ، لیکن ایلون مسک کی آج کی دور کے اندر مثال ہے کہ جس نے پچھلے 12-15 سالوں میں اتنی ترقی کی ہے کہ وہ آج وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہو گیا، اور وہ 15 سال پہلے کہیں اس کا نمبر ہی نہیں تھا۔ یعنی اس نے اپنے نالج سے دنیا کے اندر اتنا بڑا ڈفرینس کریٹ کیا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہی چیز تھنک اینڈ گرو رچ میں بتائی جاتی ہے کہ انسان جتنا اوپر اٹھنا چاہتا ہے وہ اٹھ سکتا ہے، اپنی امیجینیشن کے ساتھ، اپنی پرسوئنس کے ساتھ۔ یعنی ایک کوالٹی ہوتی ہے نا کہ جس میں انسان ہار نہیں مانتا، یعنی وہ لگا رہتا ہے، وہ پرسو کرتا ہے چیزوں کو۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ جیسے امیجینیشن کی کوالٹی ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ لوگ 9 to 5 نوکری کرتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے ان کی چھٹی ہوتی ہے، منڈے کو 9 بجے اٹھ کے پھر وہ دفتر چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ کوئی امیجن کرتے ہی نہیں، وہ امیجن کر ہی نہیں پاتے۔ یعنی انہوں نے ہار مان لی ہوتی ہے زندگی کے اندر کہ وہ نوکری ہے جو انہوں نے لے کے زندگی میں آگے بڑھنا ہے یا اسی طرح چلنا ہے۔ تو جو لوگ امیجینیشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہی ایلون مسک بنتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہیں تھے تو دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں اس کی فہرست میں وہ 20ویں 25ویں 50ویں نمبر پہ بھی نہیں تھے، تو وہ وہاں سے اٹھ کے 10-12 سالوں میں دنیا کے امیر ترین انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ امیجینیشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پھر پرسو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پرسوئنس ان کے اندر ہوتی ہے، کام کو لگ جاتے ہیں۔ یعنی اسپیس ٹیکنالوجی میں اس کی کوئی بھی ایبلٹی نہیں تھی، کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ یعنی ایک بندہ اسپیس ٹیکنالوجی میں زیرو سے شروع ہو کے صرف کتابیں پڑھ کے وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے اندر آج ورلڈ لیڈر ہے۔ تو ایک تو امیجینیشن، پرسوئنس کوالٹی، پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اور بہت اہم خوبی جو اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جو انسانوں کے اندر ہوگی تو وہی آگے بڑھیں گے، کہ پروکراسٹینیشن کرنے کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ یعنی چیزوں کو منتقل کرتا رہنا، ٹال مٹول سے کام لیتے رہنا کہ چلو کر لیں گے، چلو دیکھ لیں گے۔ یہ بھی جو تھنک اینڈ گرو رچ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم چیزوں کو ٹال مٹول کریں گے تو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوگی۔ چیزوں کو جب تک کہ ہم کریں گے نہیں، سیریسلی ایکشن نہیں لیں گے، تب تک چیزیں کچھ بھی نہیں بدلیں گی، چیزیں کے اندر کوئی بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو امپیکٹ آنا ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آنا، وہ ہمارے اندر سے آنا ہے، ہمارے اندر ایک بدلاؤ پیدا ہونا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری جو فزیکل ورلڈ ہے وہ بدلنا ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اپنے فزیکل ورلڈ کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ پھر اس عادت کو اپنائے کہ وہ پروکراسٹینیشن نہ کرے بلکہ وہ ایکشن لینے والا بنے۔ تو اس بنیادی جو باتیں ہیں تھنک اینڈ گرو رچ کے اندر وہ بڑی خوبصورتی سے انسان کو کلیئرٹی کے ساتھ بتائی گئی ہیں کہ یہ بنیادی اوصاف ہوں گے تو وہی انسان آگے بڑھے گا، تو زندگی میں ترقی کرے گا، اور اگر وہ یہ چیزیں نہیں کر پائے گا تو وہ کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو بنیادی یہ کتاب
جو ہمیں بتاتی ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو نالج ہے جو ہمارے نالج کے اینڈ پہ اگر ہم کتنے ساؤنڈ ہیں اس کا ہمیں کتنا بڑا امپیکٹ ہے یا کتنی بڑی بدلاؤ ہے, کتنی بڑی موٹیویشن اور کتنی بڑی انسپائریشن جو ہے وہ ہمیں تب ملے گی, اور تب ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہوگا, ڈفرینس کریٹ ہوگا. اور بے شمار لوگ, یعنی دیکھیے نا, پاکستان میں 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں, اور پاکستان میں 90% لوگ جو ہیں وہ 40,000 روپے مہینہ سے کم پیسہ کماتے ہیں, اور یہ کتاب 500 روپے سے کم کی ہے. یعنی آپ سوچئے کہ اتنے خراب نمبرز ہیں, اتنے لوگ جو ہے نا وہ غربت سے کے ہاتھوں مجبور ہیں, پریشان ہیں, بیمار ہیں, لاغر ہیں, نوکری نہیں مل رہی, کاروبار نہیں چل رہا, ترقی نہیں ہو رہی, شادی نہیں ہو رہی, یعنی 20 مسائل ہیں. اور ایک 400-500 روپے کی کتاب جو ہے وہ اتنا بڑا سلوشن ہے, دنیا کے لیے عام ہے, ہر ایک کے لیے ایزی ٹو ایکسیس ہے آج کے دور کے اندر, کیونکہ نالج کبھی کہتے ہیں کہ یہ بڑی راجاؤں مہاراجاؤں کے پاس لائبریریاں ہوا کرتی تھیں, عام انسان کے پاس لائبریری نہیں ہوتی تھی, کتاب ہی نہیں ہوتی تھی. تو آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں, تھنک اینڈ گرو رچ ہر بندے کی ایکسیس میں ہے. اور مزے کی بات, انگلش میں یہ کتاب ہے تو اس کی ٹرانسلیشن اردو کے اندر بھی ہے. یعنی ایک مناسب پڑھا لکھا بندہ, میٹرک پاس بندہ, مڈل پاس, جو اردو سمجھ سکتا ہے وہ اس کو پڑھے تو وہ کافی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور جیسے ہماری جو دنیا کی جو سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ بندہ پڑھے گا تو سمجھ نہیں آئے گی, یا جتنی بھی آئے گی اس کو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے, اور جتنی دفعہ ہم پڑھیں اتنی دفعہ اس کے اندر ہمیں نئی چیزیں ملتی رہتی ہیں. اچھی کتاب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک سب سے بڑا جو علم کا منبع ہے وہ قرآن پاک ہے. لیکن کتاب جو ہے کسی بھی حوالے سے جو نالج ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. عام طور پہ ہمارے یہ تصور کیا جاتا ہے نا کہ علم جو ہے وہ جی یہ گوروں کا علم ہے اور یہ اسلامی علم ہے. علم جو ہے وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, علم جو ہے وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, وہ کہیں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو علم کا کوئی مذہب نہیں ہے. اگر کسی نے ریسرچ کی ہے, چاہے وہ کرسچن ہے یا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اس کو جب تک کہ ہم اپنے پڑھنے کے بعد ہم ری چیک کرتے ہیں, اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں, ہم اس کو پریکٹیکل شیپ میں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جو علم ہے وہ واقعی کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہ تھنک اینڈ گرو رچ ایسی ہی کتاب ہے کہ جو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی پرفیکٹ کتاب ہے, اور کتنی جو ہے نا مالی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے بڑی زبردست کتاب لکھی گئی ہے, جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. اور اس کو سال میں 3-4 دفعہ جو بھی جتنے بھی پروفیشنلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3-4 دفعہ اس کو سال میں پڑھنا ہی چاہیے, کیونکہ اس میں ہمیں بہت سارے پہلو اپنے کام, اپنے بزنس, کاروبار, معاشی ترقی, انویسٹمنٹ, ایسیٹس بنانے کے حوالے سے اور ہر حوالے سے ہمیں اس میں بہت سارا فائدہ ملتا ہے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1,000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1,000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1,000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.